السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہادی و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار صفات سے نوازا ہے. اتنی صفتیں آپ سے پہلے نہ کسی ولی میں تھی نہ کسی پیغمبر میں تھی. ان بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی جس کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے وہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہ امت محمدیہ یہ پیغمبر وہ ہے کہ تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور وہ محسوس ہمارا محبوب پیغمبر کرتا ہے. وہ ایمان والوں کے لیے اپنے امتیوں کے لیے بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بے حد نرمی تھی. آپ کو پوری انسانیت کی ہر وقت فکر رہتی تھی. گوروں کی بھی آپ کو فکر، کالوں کی بھی فکر، عربیوں کی بھی آپ کو فکر رہتی، اجمیوں کی بھی فکر رہتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی چاہت رہی ہے کہ میرے امتی سارے ہی کسی طریقے سے جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں. اور یہ پریشانی آپ کو کھائے جا رہی تھی کیونکہ آپ اپنے کو پتھر مارنے والوں کی بھی آپ فکر کرتے تھے، اپنے دشمنوں کی بھی آپ فکر کرتے تھے. علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلَا إِسْلَامُ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَتْلِ أَلْفِ كَافِرٍ. اے علی، جب بھی تم جنگ لڑنے کے لیے جاؤ تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیا کرو، کوشش کیا کرو کہ وہ اسلام قبول کر لیں. اے علی، تم 1000 کافر مار دو اور دوسری طرف تم ایک میرے امتی کو مسلمان کر دو تو مجھے 1000 کافر قتل ہونے والے سے ایک مسلمان ہونے والا زیادہ پیارا لگتا ہے. اے علی، تجھے 1000 کافروں کے قتل پہ میں اتنی شاباش نہیں دوں گا جتنی تجھے تیری دعوت پہ ایک آدمی کے مسلمان ہونے پہ شاباش ملے گی. یہ آپ غیروں کا بھی احساس کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے. آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ آ رہا ہے، اس نے اسلام کو قبول کر لی. پہلے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا تھا کہ یہ ابو جہل فرعون کا بیٹا ہے، یہ جہاں ملے اس کو ذبح کر دیں. وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا اکرمہ آ رہا ہے، لا تسبوا الاموات، تم نے اس کے باپ کو گالی نہیں دینی۔ باپ کون ہے؟ اس امت کا فرعون ابو جہل۔ ہمارے پیر و مرشد اتنے احساس کرنے والے تھے کہ آپ مرے ہوئے کافروں کو بھی گالی دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج کتنے ہی قابل ترس لوگ ہیں جو 1400-1500 سال گزرے ہوئے مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اسی لیے تو تجھے سزا مل رہی ہے، سینے کو پیٹ رہے چھریوں کے ساتھ، خنجروں کے ساتھ، تھپڑوں کے ساتھ۔ اب تو نے پسٹل کا بھی ماتم شروع کر دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی دشمنی کی تجھے سزا مل رہی ہے۔ آپ نے کہا اس کا بیٹا آ رہا ہے، تم نے ابو جہل کو گالی نہیں دینی، کیونکہ تمہارا گالی دینے سے ابو جہل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے جو کیا دنیا کے اندر وہ اس کی سزا پا رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يُؤْذِي الْأَحْيَاءَ، ہاں اس کو گالی دینے سے زندوں کو تکلیف ہوگی۔ اکرمہ اس کا بیٹا آ رہا ہے، اس کا دل دکھے گا۔ میں یہ نہیں برداشت کرتا کہ کسی انسان کا دل دکھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے اندر دشمنوں کا بھی ایسا احساس رکھتے تھے۔ اور مجھے اور آپ کو اپنے گھر کی اتنی فکر نہیں جتنی ہمارے گھر کی ہمارے محبوب پیغمبر کو فکر تھی۔ میں اور آپ اپنے بچوں کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنے ہمارے پیر و مرشد ہمارے بچوں کی فکر کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امسیتم فکفوا صبیانکم، جب سورج غروب ہو جائے شام کے وقت اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روک لیا کرو، کمرے کے اندر ان کو بند کر کے بیٹھ گئے کرو، ادھر سنبھال لیا کرو، اپنے بچوں کو سورج کے غروب ہونے کے بعد باہر نہ نکلنے دیا کرو۔ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر شیاطین نکلتے ہیں، وہ جگہ تلاش کرتے ہیں رات کہاں گزارنی، وہ پھیل جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو شیاطین تمہارے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے اور تمہارے بچوں کو وہ نقصان پہنچائے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اے اس امت کے لوگوں یہ ہمارا تم پہ احسان ہے کہ ہم نے اپنا انمول موتی، اپنا سب سے پیارا رسول تمہیں عطا کیے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، کہیں آپ نے یہ نہیں کہا میں نے تم پہ احسان کیے۔ لیکن جب میرے محبوب پیغمبر کے احسان کی باری آئی ہے اللہ نے کہہ دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو یہ اللہ پاک نے تم پہ احسان کیے کہ اپنا پیارا رسول تمہیں عطا کیے۔ تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور اس کو محسوس میرا پیغمبر کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کا آپ نے ارادہ کیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی فرماتے آپ نے موزے اتارے اور وضو کرنا شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہوئے، آپ نے اپنے بند جوتا موزے پہننے شروع کیے، ایک پہن لیے، فجاء طیر فاخذ الخف الاخر، ایک پرندہ آیا وہ دوسرا جوتا دوسرا موزہ اٹھا کے لے گئے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ پرندہ آپ کے اوپر چکر کاٹ رہا ہے، چکر کاٹتے کاٹتے تھوڑی دیر بعد ہم نے کیا دیکھا کہ اس موزے میں سے ایک سانپ نیچے گر گیا۔
جب سانپ گر گیا تو پھر اس پرندے نے وہ موزہ پھینک دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ کرامۃ اکرمنی اللہ بہا. یہ سانپ ہمارے موزے میں داخل ہو گیا, ہم نے اس کو نہیں دیکھا تھا, پرندہ اس کو دیکھ رہا تھا. پرندے نے ہماری عزت کی ہے, ہمارا ادب کی ہے, کہیں سانپ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. اکرمنی اللہ بہا. او میرے صحابہ, اس پرندے کو میرا ادب و احترام میرے اللہ نے سکھایا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا ینعل خفیہ حتی ینزعہما. جو بھی اللہ کو مانتا ہے, قیامت کے دن کو مانتا ہے, مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے, وہ جب بھی بند جوتا پہننے لگے تو پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لیا کرے. اس کو جھاڑ لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو اس جوتے, بند جوتے کے اندر کوئی موذی جانور داخل ہو گیا ہو اور تم جھاڑنے کے بغیر جوتا پہنو تو وہ موذی جانور کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے. تمہیں نقصان پہنچایا ہوا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. میرے محبوب علیہ السلام کے دل میں جو احساس ہے, ایسا احساس اللہ نے کسی کو نہیں دیا. بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نبوت اس کو دیتا ہے جس کے دل میں احساس ہوتا ہے, اور انبیاء کا امام اس کو بناتا ہے جس کے دل میں تمام انبیاء سے زیادہ احساس ہوتا ہے. آپ کو اللہ نے انبیاء کی سرداری عطا کی ہے کیونکہ آپ کے دل کے اندر جتنی نرمی تھی, جتنا احساس تھا, اتنا احساس کسی اور پیغمبر میں بھی نہیں تھا. عزیز علیہ ما عنتم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا لکم رحمہ. مجھے میرے رب نے تمہارے لیے رحمت بنا کے بھیجے, میں تمہارے لیے رحمت ہوں. کہیں آپ فرماتے ہیں انما انا لکم بمنزلۃ الوالد. او میرے امتیوں, میرا اور تمہارا تعلق ایسا ہی ہے جیسے باپ کا اپنی اولاد سے ہوتا ہے. تم سارے میری روحانی اولاد ہو. جس طرح کوئی بھی باپ اپنی اولاد کا نقصان کبھی نہیں برداشت کرتا, کبھی نہیں چاہتا, محبوب فرماتے ہیں میں بھی تمہاری تکلیف, تمہارا نقصان کبھی نہیں برداشت کرتا. انما انا لکم بمنزلۃ الوالد. جس طرح باپ اپنی اولاد کو ایک ایک چیز سکھاتا ہے, ہمارے محبوب پیغمبر نے بھی ہمیں ایک ایک چیز سکھائی. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک یہودی آیا اور مجھے تانا دینے لگا. کہتا ہے لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء. تم بڑے سادہ سے لوگ ہو, بڑے بھولے بھالے ہو, تمہارے پیغمبر کیسا ہے, اس نے تمہیں ہر چیز سکھا دی ہے, حتیٰ کہ تمہیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتا دی ہے. وہ تو طنز کر رہا تھا, وہ تو مذاق کر رہا تھا. سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں اجل ہاں ہاں, نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ او ان نستنجی بالیمین. ہاں ہاں, ہمارے محبوب پیغمبر نے ہماری ساری تربیت کی ہے. آپ نے ہمیں قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنے سے بھی منع کیا ہے اور دائیں ہاتھ سے استنجے سے بھی منع کیا ہے. آپ نے ایک ایک چیز بتا دی. آپ فرمایا کرتے تھے ما ترکت شیئا یقربکم من الجنہ ویباعدکم من النار الا امرتکم بہ. اے میرے صحابہ, جو بھی کوئی چیز تھی تمہیں جنت کے قریب کرنے والی, جہنم سے دور کرنے والی, وہ ہر نیکی میں نے تمہیں بتا دی ہے.
کوئی بھی ایسا عمل میں نے چھوڑا نہیں جو تمہیں جہنم سے دور کرنے والا ہو اور جنت کے قریب کرنے والا ہو، مگر میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتیوں، میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی رات کی تاریکی میں آگ جلائے، جب روشنی ہو جائے تو پروانے، چھوٹے چھوٹے پرندے آگ کی روشنی دیکھ کے اس میں چھلانگیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آگ جلانے والا ان کو روک رہا ہوتا ہے۔ انا آخذ بحجزکم عن النار وانتم تقحمون فیہا۔ بخاری شریف میں میری امت کے ساتھ یہی مثال ہے، میں اپنے امتیوں کی پشتوں سے کھینچ کھینچ کے ان کو جہنم سے بچا رہا ہوں، لیکن میرے امتی کئی ایسے ہیں جو میرے ہاتھ سے نکل کر چھلانگے لگا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو جہنم سے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ صحابہ بھی یہی بیان کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں خطبہ دیا کرتے تھے، آپ بڑے فکرانہ انداز میں خطبہ دیتے تھے، بڑی پریشانی کے عالم میں آپ ہمیں خطاب کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں اشتد غضبہ، مسلم شریف میں جب آپ ہمیں خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ سخت غصے میں آ جایا کرتے تھے۔ وانتفخت اوداجہ، آپ کی رگیں پھول جایا کرتی تھی۔ وعلا صوتہ، اور آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی۔ کأنہ منذر جیش، ایسے ہی لگتا تھا جیسے آپ بڑے خطرناک لشکر سے ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ اس فکرانہ انداز میں ہمارے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو خطاب کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ آپ کے دل میں اپنی امت کا غم تھا، احساس تھا۔ جبریل امین ایک دفعہ تشریف لائے، رنگت اڑی ہوئی ہے، آپ نے پوچھا جبریل کیا بات ہے، پریشان ہو؟ کہا اللہ کے رسول آج اللہ پاک نے پھر جہنم کو بھڑکانے کا حکم دے دیا، اس کا شعلہ تو پہلے ہی بجھنے میں نہیں آ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صف لی النار، اے جبریل ذرا جہنم کے احوال تو ذکر کرو۔ جبریل امین ذکر کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جہنم کا تذکرہ سن کے میرے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ آپ سے تو اللہ پاک نے جنت کا افتتاح کروانا ہے، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ اپنے جلنے والے امتیوں کا درد لے کے رو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جبریل امین نے بیان کر دیا اللہ کے رسول اب تو اس کی شدت کا عالم یہ لو ان قدر ثقب عبرۃ فتح من جہنم لمات من فی الارض جميعا۔ اللہ کے رسول اگر اللہ رب العزت کبھی جہنم میں سے سوئی کے نکے کے برابر سوراخ کر دے، لمات من فی الارض جميعا، اتنے سوراخ سے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی۔ آپ فوراً بول اٹھے، آپ نے فرمایا حسبی یا جبریل، اے جبریل بس کر دو، لا ینصدع قلبی، کہیں میرا کلیجہ پھٹ نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا ذکر سن کے اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اپنی امت کے احساس میں۔ پھر آپ نے کوشش ساری کی ہے کہ کوئی بھی جہنم کی طرف نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ میں تشریف فرمائے، مسلم شریف میں، بخاری میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا اے عبداللہ میرے ممبر پہ آؤ، اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے قرآن شروع کر دی، سورہ نساء شروع کی، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ آیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ وقت کیسا ہوگا
جب ہم ہر پیغمبر کو اس کی امت پہ گواہ لائیں گے اور آپ کو آپ کی امت پہ بھی گواہ لایا جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی نے عبداللہ بن مسعود کو ہاتھ لگایا، کہا دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کے تم پڑھتے جا رہے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے تار ہو رہی ہے، آپ رو رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا حسبی، اے عبداللہ بن مسعود بس کر دو، اس آیت نے آپ کو کیوں رلا دیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں تھے، میں اپنے بے نماز امتیوں کے بارے میں کیسی گواہی دوں گا، میں ان کے بارے میں کیسی گواہی دوں گا جو میرے جانے کے بعد دین کو چھوڑ دیں گے، جو قرآن پاک سے تعلق توڑ دیں گے، ان کے بارے میں میں کیا کہوں گا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے پیغمبر قرآن کے دشمنوں کے خلاف خود گواہی دیں گے، اللہ گواہی دلوائے گا اپنے پیغمبر سے۔ اس گواہی نے آپ کو رلا دیا کہ میں اپنے امتیوں کے خلاف بھی گواہی دوں گا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کی نماز میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے ساری رات، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ کہتی ہے آپ رو رہے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک تر، سینہ تر، روتے روتے ساری رات اسی آیت پہ گزار دی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ ان کو اگر عذاب دے تو بندے تو تیرے ہی ہیں، بندے تو تیرے ہی ہیں، تیری پکڑ سے کون بھاگ سکتے ہیں؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر اپنی رحمت کر کے ان کو معاف کر دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ آئے تو آپ بار بار پڑھنے لگے اور بار بار رونے لگے۔ اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیج دیا، جاؤ میرے محبوب پیغمبر سے پوچھو آپ کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل امین آئے، اللہ تو سب جانتا ہے، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کا تذکرہ آپ کی بات سننا پسند کرتا ہے۔ جبریل امین آئے مسلم شریف میں، کہا اللہ پوچھ رہے آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو اپنا غم ہے؟ کہا نہیں، اللہم امتی، اے اللہ مجھے اپنی امت کا غم ہے کہ اگر تو میری امت کو معاف کر دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے، اگر تو عذاب دینا چاہے تو تیری پکڑ سے کون بھاگ سکتا ہے، بندے تو تیرے ہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین واپس گئے، پھر آئے، کہا اللہ نے پیغام دیا ہے میرے پیغمبر بس کر دو، اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ، اللہ وعدہ آپ سے کر رہا ہے کہ قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کے بارے میں اللہ راضی کرے گا۔ کہا جبریل تم گواہ ہو جاؤ، جب تک ایک بھی میرا غلام کلمہ پڑھنے والا، شرک نہ کرنے والا جب تک جنت میں نہیں جائے گا میں اللہ پہ راضی نہیں ہوں گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اور احساس کس کا ہے؟ اپنی امت کا، اوروں کا۔ اپنے فائدے تو سارے ہی سوچتے ہیں، وہ تو کافر بھی سوچتے ہیں، کسی کے لیے جینا، کسی کے لیے رونا، یہی تو اصل مزے والی زندگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ میں اپنی امت کا احساس کیا۔ امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ میں نے خوشی کے موڑ میں دیکھا، میں نے کہا اللہ کے حبیب ادعو اللہ لی، آج آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی ہاتھ اٹھا دی، آپ کو جب بھی کوئی دعا کے لیے کہتا تھا آپ نہ نہیں کرتے تھے، آپ نے دعا کی اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما سرت وما اعلنت، اللہ تو میری امت میری عائشہ کو معاف کر دے، اس کے اگلے پچھلے جو لوگوں کے سامنے غلطیاں ہوئیں وہ بھی معاف کر دے، جو چھپ کے کی ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں بڑی خوش ہوئی
کہ میرے محبوب پیغمبر نے آج کیسی مجھے دعا کی بھی ہے اور سکھائی بھی ہے کہ اللہ سے ایسے دعا کرتے. میں نے جب تعجب کیا، آپ نے پوچھا عائشہ بڑا تعجب کر رہی ہو؟ کہا ہاں اللہ کے حبیب، اس انداز سے تو میں نے اپنے لیے خود کبھی دعا نہیں کی جو دعا آج آپ نے سکھا دی. آپ نے فرمایا واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ. عائشہ تیرے لیے تو یہ دعا میں نے آج کی ہے، اللہ کی قسم ہے یہی دعا میں اپنی ساری امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں. ہر نماز میں میں اپنی امت کو یاد رکھتا ہوں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرا پیغمبر سب کے لیے رحمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ملا، عظمت ملا، آپ کے دل میں احساس بڑھا ہے. اسی احساس کو جگاؤ. یہ احساس میں اور آپ اپنے دلوں میں پیدا کریں، پھر اللہ کے ہاں مقام ملتا ہے. باقی سنتے بڑی ہمیں یاد رہتی ہیں، تو یہ بھی تو ہمارے محبوب علیہ السلام کی پیاری سنت ہے. قیامت کے دن سب سے زیادہ مقام میرے محبوب پیغمبر کو ملے گا. کیسے؟ آپ فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی. اللہ پاک کی حمد والا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا. لا آدم ولا سواہ الا تحت لوائی. آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسول، تمام پیغمبر، تمام اولیاء وہ میری قیادت کے متحد ہوں گے، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ. اس دن کی سرداری اللہ پاک مجھے عطا کرے گا. انا اول من یفتح له باب الجنہ. سب سے پہلے جنت کا افتتاح اللہ پاک مجھ سے کروائے گا. جب تک میں نہیں پہنچوں گا جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. آپ کو یہ مقام کیسے؟ احساس کی وجہ سے، کیونکہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن احساسات ختم ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. احساس ماں کا ہے، باپ کا ہے. ماں کے دل سے بھی احساس ختم، باپ کے دل سے بھی احساس ختم. بھائی بہن کا بڑا احساس ہوتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بھی احساسات ختم ہو جائیں گے. خامد اور بیوی کا انوکھا پیار ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ بھی پیار اور احساس ختم ہو جائے گا. تمام اولیاء کے دل سے احساس ختم، پیغمبروں کے دل سے احساس ختم ہو جائے. صرف اللہ پاک کی مخلوقات، انسانوں میں سے، اولیاء میں سے، انبیاء میں سے ایک ذات ہے قیامت کے دن بھی اس کے دل سے احساس نہیں نکلے گا. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کے احساس کے لیے دنیا میں تیاری کی ہے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَ. اللہ پاک نے ہر رسول، ہر پیغمبر کو ایک چانس عطا کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ سے ایک دعا کر لے جو ہر حال میں اللہ نے قبول کرنی. اللہ پاک نے ہر پیغمبر کو ایک چانس دیا ہوا ہے، وہ دعا ضرور قبول ہو. باقی ساری دعائیں اللہ کی چاہت میں ہیں، چاہے تو وہ قبول کر لے چاہے تو نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے پہلے ہر رسول اور پیغمبر وہ دعا کر چکا ہے، دنیا میں ہی اس چانس سے فائدہ لے لیا ہے، لیکن میں نے اس چانس کو ضائع نہیں کیا. میں نے اس چانس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. بڑے بڑے کٹھن مراحل آئے لیکن محبوب پیغمبر نے اس چانس کو ضائع نہیں کیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب آپ نے کس لیے سنبھال کے رکھا ہوا؟ کہا لِشَفَاعَةٍ لِأُمَّتِي یوم القیامہ. اس چانس کے ذریعے قیامت کے دن میں امتیوں کی سفارش ہی کروں گا. میں نے
یہ اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھو۔ اور بخاری شریف کھولیے، لوگ کئی 100 سال اللہ کا انتظار کرتے رہیں گے، اللہ حساب شروع ہی نہیں کرے گا۔ ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے لوگ اکٹھے ہو کے، آدم علیہ السلام کے پاس، تم انسانیت کے باپ ہو، اللہ پاک نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آؤ ہماری بات کرو ہمارے رب سے، حساب شروع ہی کر دے۔ پسینوں میں کئی شرابور ہیں، کئی ڈوب رہے ہیں، ٹخنوں تک پسینہ ہے، پیڑ تک ہے، کوئی اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہے ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں رہنا ولو الی النار، اس پسینے سے ہماری جان چھڑا، اگرچہ جہنم میں ہی پھینک دو۔ اس کیفیت میں آدم علیہ السلام صاف جواب دے دیں گے، کہیں گے نہیں، ان ربی غاضب اليوم، میرا رب آج بڑے غصے میں، اتنے غصے میں اپنے رب کے سامنے نہیں جا سکتا۔ ایک ایک پیغمبر کے پاس جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر پیغمبر ہی جواب دے گا، ابراہیم، یوسف، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سب جواب دے دیں گے۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے او میرے پاس کیا لینے آئے ہو، جاؤ آج اللہ کے آخری محبوب پیغمبر کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہی سفارش کر سکتے ہیں، آج تمہاری اور کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر میرے پاس آئیں گے، پھر میں کہوں گا ہاں اپنے رب سے میں نے ایک چانس سنبھال کے رکھا ہوا ہے، آج میں اس چانس کے ذریعے سفارش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور عظیم اور انوکھی صفت بھی ہے اور سنت بھی ہے کہ غیروں کا احساس کرنا، اس احساس کو میں بھی اور آپ بھی اپنے اندر بیدار کریں، نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ ایک دو اعلانات ہیں۔ ایک تو اعلان یہ ہے، آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ ہمارے استاد محترم مولانا محمد اکرم ظاہر صاحب وہ ارشاد فرمائیں گے۔ 12 ربیع الاول کو جمعہ آ رہا ہے، سرکاری بھی چھٹی ہے، تو سارے ساتھی وقت پہ تشریف لانے کی کوشش کریں۔ آئندہ خطبہ ہمارے استاد محترم مولانا محمد اکرم ظاہر صاحب کاڑا سے تشریف لا رہے ہیں، سارے ساتھی وقت پہ آنے کی کوشش کریں۔ ہمارے منیر بٹ صاحب کے بیٹے پچھلے دنوں وہ جھلس گئے ہیں آگ میں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ آج ایک ساتھی تشریف لائے صوبہ سندھ سے مدرسے کے تعاون کے لیے، تو جو بھی سوالی آتا ہے خالی نہ لٹایا کریں، سارے ساتھی ان کے مدرسے کے ساتھ تعاون کر کے جائیں، یہ پسماندہ علاقہ ہے، ان کے ساتھ ضرور تعاون کر کے جائیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم
وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا شافي المرضات اشف مرضاتنا ومرضات المسلمين. اللهم اشف عبدك محمد نبيد. اللهم اشفه شفاء كاملا عاجلا. يا شافي المرضات اشف مرضاتنا ومرضات المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب